السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لٹریری ریسرچ پر گفتگو کریں گے۔ میں کتاب میں لکھتا ہوں کہ اٹ از دا کویسٹ فار نالج ان دا لٹریچر بائی ڈسکرائبنگ، ایویلویٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دی اویلیبل انفارمیشن ان اے وے وچ واز نیور ڈسکرائبڈ بیفور۔ یعنی اٹ از دا کویسٹ آف نالج، یہ علم کی وہ تلاش ہے جو آپ کتابوں میں کرتے ہیں۔ ایک تو ریسرچ میں ایک وہ تلاش ہوتی ہے جو ہم کبھی مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم مریض کو کوئی چیز دیتے ہیں اور پھر اس کے نتائج دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ کتابوں میں علم کی تلاش کرتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، پہلے سے موجود ہے، اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے بتلاتے ہیں، یا اس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، یا اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یا اس کی تفسیر یعنی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جو ان اے وے وچ واز نیور ڈسکرائبڈ بیفور، اس طرح سے کہ ابھی تک اس کو پہلے کبھی نہیں بتلایا گیا تھا۔ The researcher studies all sources and find ways to present the different unexplained or untouched aspects in the related field of study۔ تو ریسرچر کیا کرتا ہے؟ تمام مآخذ کا مطالعہ کرتا ہے کسی ایک سبجیکٹ پہ جو وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو ہائپوتھائرائڈزم پر لٹریری ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہائپوتھائرائڈزم کو یونانی کلاسیکل لٹریچر میں، اولڈ لٹریچر میں، ماڈرن لٹریچر میں اور متوسط دور کے لٹریچر میں سب ڈھونڈ کر کے نکالے اور اس کو اس طرح سے پیش کرے کہ اب تک کسی نے اس کو اس طرح سے پیش نہ کیا ہو، ورنہ اگر کسی نے پہلے سے اسے پیش کر دیا ہے تو پھر ریسرچ کرنے کا مقصد ہی کیا بنتا ہے۔ تو یہاں پر ریسرچر اسٹڈیز آل دا سورسز، وہ سارے سورسز ڈھونڈتا ہے اینڈ اس کا مطالعہ کرتا ہے، اینڈ فائنڈس ویز ٹو پریزنٹ دا ڈفرینٹ ان ایکسپلینڈ، یعنی وہ ایسے طریقے ڈھونڈتا ہے جس سے کہ اپنی فیلڈ آف اسٹڈی میں وہ ایک پہلے جس طرح سے اس چیز کو نہیں بتلایا گیا تھا، یا پہلے جن مقامات کو چھوا نہیں گیا تھا، ان مقامات کو وہ پیش کرتا ہے، یا اس انداز میں پیش کرتا ہے جس طرح سے اب تک پیش نہیں کیا گیا ہے۔ تو فائنڈس ویز ٹو پریزنٹ دا ڈفرینٹ ان ایکسپلینڈ اور انٹچڈ ایسپیکٹس ان دا ریلیٹڈ فیلڈ آف اسٹڈی۔ وہ اپنی فیلڈ میں جس سبجیکٹ پر وہ ریسرچ کر رہا ہے، جس ٹاپک پر وہ ریسرچ کر رہا ہے، اس میں اس کو کیا کیا ریفرنسز مل سکتے ہیں وہ جمع کر لیتا ہے، پھر اس کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ جس انداز میں اب تک اس کو نہیں پیش کیا گیا۔ اب یہ تو ایک موقف تھا، ایک پہلو تھا جو لٹریری ریسرچ سے متعلق ہے، لیکن ایک اور پہلو میں اگلے پیراگراف میں بھی بتلاتا ہوں۔ although literary research is not strictly confined to the above description، یعنی اوپر جو ڈسکرپشن لٹریری ریسرچ کا بتلایا گیا ہے، لٹریری ریسرچ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ It covers the other aspects of it like gathering the scattered sources of information۔ جبکہ لٹریری ریسرچ ہم اس وقت بھی کہتے ہیں جبکہ کوئی معلومات کسی سبجیکٹ پر ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں تو آپ اس کو جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے حیدرآباد میں اورینٹل مینیوسکرپٹس لائبریری ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی مینیوسکرپٹ تھی جو اب تک کسی نے نہیں دیکھی تھی یا کسی کے علم میں نہیں تھی، یونانی فن کے بارے میں پڑھنے والوں کو، یا تھی تو وہ فارسی میں تھی اور فارسی کے جاننے والے بہت کم تھے، یا تھی تو وہ ایسی حالت میں تھی کہ اس کے تھوڑے حروف پڑھنا مشکل تھا، یا کوئی ایسا خط تھا کہ وہ خط کے پڑھنے والے کوئی نہیں تھے۔ تو کوئی ایسا ریسرچر جسے فارسی اچھی آتی ہے اور جسے مینیوسکرپٹس پڑھنا اچھا آتا ہے، وہ لائبریری میں جا کر اس مینیوسکرپٹ کو نہ صرف پرشین میں ٹائپ کرواتا ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے اس کا حاشیہ بھی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا کرنا بھی
لٹریری ریسرچ کہلائے گا. تو یہاں پر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اٹ کورس ادر اسپیکٹس آف اس، دیگر زاویے بھی جو ہیں اس کے، جیسے لائک گیدرنگ دا اسکیٹرڈ سورسز آف انفارمیشن، جو انفارمیشن یکجا نہیں تھی. یعنی مثال کے طور پر کہیں پر ایک مخطوطے میں جو ہے کسی کتاب کے چند چیپٹرز تھے، پھر کسی دوسرے شہر میں وہی کتاب کے چند اور چیپٹرز ہیں، پھر کسی ایک اور شہر میں اس کتاب کے چند اور چیپٹرز ہیں. تو آپ سارے شہروں کی لائبریریز میں سفر کرتے ہیں اور اسکیٹرڈ یہ جو پھیلی ہوئی انفارمیشن ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو شائع کرواتے ہیں، اس کی تفہیم کرتے ہیں، اینڈ پریزرونگ اٹ، اور اس کو پریزرو کرتے ہیں، ٹرانسلیٹنگ دا اتھارٹیٹیو لٹریچر یا اس کا ترجمہ کرواتے ہیں، رائٹنگ اٹس ایکسپلینیشن یا اس کی شرح لکھتے ہیں، اینڈ ریویوئنگ دم کریٹیکلی، یا آپ اس کا ایک ریویو لکھتے ہیں، کریٹیکل ریویو لکھتے ہیں، یعنی آپ اس کی تنقیدی ایک جائزہ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لٹریری ریسرچ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. The literary research is done to refine research ideas and it is mostly taken in early phase of the research project. اب ہمارے پاس جو لوگ پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کرتے ہیں پی جی ڈائسرٹیشن کے لیے، وہ عموماً اپنے ریسرچ آئیڈیا کو اور باریک بینی عطا کرنے کے لیے اور گہری سمجھ عطا کرنے کے لیے لٹریری ریسرچ کرتے ہیں. اینڈ اٹ از موسٹلی ٹیکن ان دا ارلی فیز آف دا ریسرچ پروجیکٹ. یعنی جب آپ کا ریسرچ پروجیکٹ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، اس وقت آپ اس ٹاپک پر کیا کیا آپ کے فیلڈ میں سورسز مل سکتے ہیں، آپ مختلف لائبریریز میں جا کر اسے جمع کرتے ہیں اور اس کو گہرائی سے پڑھتے ہیں. On the other hand, there can be a research project which can be completely based on literary research. یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ ریسرچ پروجیکٹ لے لیں کہ جس کی بنیاد ہی اس پر ہو کہ وہ ایک لٹریری ریسرچ ہے. یعنی آپ کلینیکل کے بجائے آپ لٹریری ریسرچ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا تھی، ایوریج ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا تھی، یہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ کو اس کے لیے کتابوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا، مختلف آپ کو لائبریریز ٹریول کرنا پڑے گا، اور ایسے انداز میں یہ چیز پیش کرنی ہوگی آپ کو جو اب تک پیش نہیں کی گئی ہے. تو اب موسٹلی لٹریری ریسرچ از ٹیکن اپ ایز اے پارٹ آف ریویو آف لٹریچر. لیکن ہمارے پاس جو لوگ کلینیکل ریسرچ کرتے ہیں یا فیلڈ سٹڈیز کرتے ہیں، ان میں وہ اس قسم کی ریسرچ میں جب ریویو آف لٹریچر لکھتے ہیں، یعنی اس ٹاپک پر جس پہ کلینیکل ریسرچ کی جا رہی ہے، اس ٹاپک پر کیا کیا لٹریچر، کیا کیا سورسز ملتے ہیں، اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بطور اس جائزے کے ہم لٹریری ریسرچ کرتے ہیں. بٹ it is more important that it should continue throughout the process of research. یعنی یہ چیز جو ریویو آف لٹریچر کی جاتی ہے، اس میں ہم جو بھی ہمارا پاس ماخذ ہیں جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، وہ عموماً ابتدائی دور میں ہی کی جاتی ہے. بعد میں اکثر محققین یا اکثر پی جی اسکالرس جب ایک بار ریویو آف لٹریچر وہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے ابتدائی مراحل میں، جب وہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کتابوں کی طرف بہت کم لوگ لوٹ کے جاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو بار بار کتابوں سے رجوع کرتے رہنا چاہیے. اب ایڈوانٹیجز آف لٹریری ریسرچ، اس کے کیا فائدے ہیں لٹریری ریسرچ کے؟ اٹ انکریزز نالج ان دا پرٹیکولر سبجیکٹ. آپ جس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے ہیں اس میں آپ کی معلومات بڑھتی ہیں. It brings more clarity and focus to the research problem. آپ کو اپنے ریسرچ پرابلم میں بہت کلیئرٹی حاصل ہوگی، آپ صاف صاف دیکھ پائیں گے، آپ کا فوکس بڑھ جائے گا، دھیان آپ کا آپ کے ریسرچ پرابلم پہ بڑھ جائے گا. جب آپ لٹریری ریسرچ کر لیں گے تو کرنے کے بعد آپ کا فوکس آپ محسوس کریں گے کہ کافی کچھ بڑھ چکا ہے. It helps in laying a solid foundation to the ریسرچ پروجیکٹ. آپ کے ریسرچ کا جو پروجیکٹ ہے، جو بھی پروجیکٹ آپ نے لیا ہے، اس کو ایک مضبوط بنیاد لٹریری ریسرچ سے مل جاتی ہے. اٹ ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ ٹرینڈس آف ریسرچ ان دا سبجیکٹ. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے جو ٹاپک لی ہے
اس میں اب تک کیا کیا ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ کرنے کا جو لوگوں کا منہج ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اٹ ہائی لائٹس دا پاسبلٹیز آف فردر ریسرچ ان دا سبجیکٹ۔ جب آپ کو ساری لوگوں کا رخ کس طرف ہے سمجھ میں آئے گا، اور تب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کون سے پہلوؤں پر ابھی گفتگو نہیں کی گئی ہے اس ٹاپک پر، تو آپ کیا کریں گے، اس پر بھی آپ توجہ کر سکتے ہیں۔ اٹ ہائی لائٹس دا پاسبلٹیز آف فردر ریسرچ ان دا پروجیکٹ، مزید کیا تحقیق ہو سکتی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اینڈ سجیسٹس اوور لکڈ ایریاز آف دی سبجیکٹ، یعنی وہ حصے جن پر کسی کی اب تک توجہ نہیں گئی تھی، یہ آپ کہہ پائیں گے۔ اٹ ہیلپس ان اوائڈنگ دا ریپیٹیشن آف اسٹڈیز آلریڈی پرفارمڈ بائی ادرس۔ جب آپ لٹریری ریسرچ اچھے سے کر لیتے ہیں، گہرائی میں جا کر لیتے ہیں، تو پھر آپ جو کام ہو گیا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کسی شخص نے حکیم اجمل خان صاحب کے تالیفات پر محققانہ کوئی مضمون لکھ دیا ہے، اب آپ اس مضمون سے واقف نہیں ہیں اور آپ پھر سے وہی کام ریپیٹ کرتے ہیں، وہی کام دوبارہ آپ کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسا کام ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مضمون کو پہلے دیکھ لیتے تو ممکن یہ ہوتا کہ آپ جو باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس سے آپ پرہیز کر لیتے اور کچھ نئی باتیں آپ اس میں کہتے، لیکن چونکہ آپ نے وہ نہیں دیکھا تھا لہذا آپ کام کو دہرا دیتے ہیں، ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے کسی محقق نے کر دیا تھا آپ وہی کام دوبارہ کر دیتے ہیں، تو تحقیق میں یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے آپ کا۔ آپ کرنا تو کچھ نیا چاہتے تھے لیکن ایسا کام آپ نے کر دیا جس سے آپ واقف نہیں تھے، جو پہلے ہو چکا تھا۔